میں نے نا ولاگنگ شوق ہی شوق میں سٹارٹ کی تھی. جب میں نے ولاگنگ سٹارٹ کی نا تو کچھ چند ایسے لوگ تھے جنہوں نے مجھے سراہا, جنہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا کہ نہیں تم کر رہی ہو, اچھی بات ہے کرو. اور کچھ چند ایسے لوگ تھے جنہوں نے مجھ سے ولاگنگ سیکھنی چاہی اور مجھے کچھ ایک دو جو ٹپس آتی تھی نا میں ان کے مطابق ان کو بتاتی گئی. ہاں آپ ایسے کر لیں, آپ اس طریقے سے ویڈیو کو پوسٹ کریں, آپ ایسے کریں گی تو آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی. حالانکہ مجھے خود اتنا کوئی طریقہ نہیں تھا. اور پھر کچھ ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے محفلوں میں بیٹھ کے رج کے میرے منہ پہ بیٹھ کے مجھے ایسا ذلیل کیا ہے کہ میں ایسے لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں میں کوئی گناہ کر رہی ہوں. اور مجھے ایسی ایسی حدیثیں سنائی جا رہی ہیں کہ یہ ایسے ہے ویسے ہے. اور ایک مزے کی بات ہے یہ بھی ہے اس میں کہ اب وہی چند لوگ جو مجھے فتوے دیتے تھے, وہی چند لوگ جنہوں نے مجھے محفلوں میں بیٹھ کے رج کے ذلیل کیا نا, اب وہی ولاگنگ کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں. اور اب آتی ہے اس کیٹیگری کے لوگوں کی جنہوں نے سامنے تو میرے سامنے مجھے صحیح اپریشیٹ کیا اور میری پیٹھ پیچھے صحیح منافقت دکھائی ہے. مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے فلاں ہے, مطلب ٹھیک ہے, لیکن میری پیٹھ پیچھے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہائے اس نے مر جانا ہے, اس نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا. مطلب رج کے منافقت کی ہے میری پیٹھ پیچھے میرے خلاف اور میرے سامنے میرے ساتھ. مٹی پاؤ نہ ساریاں گلانتے, ہمیں اس چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں, اور ہم جس کا اگر ایک کا بھی منہ بند کروائیں گے نا تو اس کے ساتھ 10 منہ اور کھلیں گے. تو بہتر ہے کہ ہر ایک کو اس کے منہ کے مطابق باتیں کرنے دے, کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کو بھی کوئی بھی ایکسپلینیشن دینے کا. لہٰذا ہم آتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف. تو یہاں پہ جی میرے سودے آئے تھے عید کی. اب ظاہر سی بات ہے تیاریاں سٹارٹ ہو گئی ہیں, تو مجھے میرے ہسبینڈ صاحب نے چیزیں وغیرہ لا کے دیں گے, چلو تم عید والے دنوں میں کوئی پریشانی نہ ہو تمہیں, تو تم ساری چیزیں یہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو سٹور کر لو, باہر بار بار کہاں بھاگا جاتا ہے. اور موسم بھی اتنا پیارا ہوا پڑا ہے نا آج کل. ہم نے سردیوں کے کپڑے رکھ دیے تھے لیکن دوبارہ سے سردیاں آ گئی ہیں, اور مجھے دوبارہ سے اتنی سردی لگ رہی تھی, میرا ہاں بار بار پوچھ رہی تھی ماما سردی آ گئی. دوبارہ سے میں نے کہا الماری میں 1-2 سوٹ لازمی رکھتی ہوں, جو کہ میرا بالکل بھی دل نہیں تھا رکھنے کا. سوٹ رکھنے کا اس لیے موڈ نہیں تھا الماری میں کیونکہ بڑی مشقت کے ساتھ یہ میں نے کپڑے سمیٹے تھے, اور اب مجھے دوبارہ سے 1-2 سوٹ نکالنا پڑا تھا. میں نے ایک لڑکی سے ایسی بات کری تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری شادی کیسے ہوئی. مجھے کہتی ہے میں نے جنگلوں میں گھوم رہی تھی, ایویں میرے رشتے مطلب میرے سسرال والے آئے, انہوں نے مجھے دیکھا اور میری شادی ہو گئی. میں کہا ہے یہ کیسی لاجک ہے. میں بات سمجھ تو رہی تھی لیکن پھر بھی میں نے اس سے پوچھا. کہتی ہے ہاں نا باجی, میں تو جب میری شادی ہوئی نا میرے سسرال والے جنگل میں گئے تھے, مجھے دیکھا اور میری شادی کر لی. میرے گھر میں نہ فرنیچر تھا, نہ کوئی کھانے کی چیزیں تھیں, نہ پینے کے لیے برتن تھے, کچھ بھی نہیں تھا. ایون ہم لوگ تو پتے کھاتے تھے, ہم نے تو کبھی کوئی سالن چکن کچھ بھی نہیں کھایا تھا, کبھی سبزی کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا, کبھی دال کی چکن, کوئی بڑا گوشت کوئی چھوٹا گوشت, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. جب میری شادی ہوئی نا تو میں نے یہاں آ کے دیکھی, اچھا یہ بھی کھانے کی چیزیں ہیں, اچھا یہ بھی کھایا جاتا ہے. مجھے تو لگتا تھا بس پتے کھائے جاتے ہیں. مجھے بڑی ہنسی آئی اس کی بات سن کے. میں نے کہا نہیں بتاؤ نا. کہتی ہیں ہاں نا باجی دیکھو نا, جب آپ شادی ہو کے آتے ہیں تو آپ کی سسرال والے آپ کو ایسی ایسی چیزوں سے سمجھاتے ہیں جیسے ان کو لگ رہا ہوتا ہے جو بدی آئی ہے نا وہ پیچھے سے کچھ کھا پی کے نہیں آئی ہے, سب کچھ اس نے یہیں آ کے کھانا ہے. اور مجھے اس کی بات سن کے نا واقعی میں ہنسی بھی آئی اور یقین بھی آیا. ہاں واقعی پتہ نہیں کیوں ہمارے معاشرے کے سسرالی رشتے اس طرح کی کیوں حرکتیں کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی نا بڑی عجیب ہے. مجھے ہنسی آتی ہے کچھ چیزیں سوچ کے دیکھ کے نا, کہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی عورت کام کرنا چاہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہے, کسی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہے, اور وہ کوشش کرے کہ اس کو کسی مرد سے پیسے نہیں مانگنے پڑے, تو پتہ نہیں کیوں ہماری سوسائٹی اس کو ایسے ایسے تانے مارتی ہے نا کہ پتہ نہیں اس نے کون سا دنیا کو گھٹیا ترین کام کر دیا ہے. یہاں پہ نا مجھے مولانا رومی کی نا ایک بات یاد آ رہی ہے. مولانا رومی کہتے ہیں کہ ایک نا چور بڑا سیانا تھا, اس کو بڑا طریقہ آتا تھا لوگوں کو لوٹنے کا, چوریاں کرنے کا. وہ پہلے نا دوستی کرتا, پھر اگلے بندے کو لوٹتا تھا. آدمی نے نا مصر کے بازار سے کچھ سونا خریدا, زیادہ سونا خریدا, جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں سونے کی اینٹ ہو گئی, سونے کا بسکٹ ہو گیا, اس طرح اسے سونا خریدا. اس آدمی نے, چور نے بھی, لہٰذا اس کو دکھانے کے لیے کہ بھائی میں بھی تاجر ہوں, اور میں نے بھی, اس نے بھی اس کے ساتھ نا سامان خریدا, اور اس سے دوستی کی کہ میں بھی تمہارے ساتھ مصر تک چلوں گا, میں بھی مصر ہی جاؤں گا. خیر دونوں چل پڑے, دونوں میں اچھی بات چیت بھی ہونے لگ گئی. تم پوچھا بھائی کہاں جانا, اس نے کہا بھائی بصرہ جانا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کا خیال یہ تھا کہ جب یہ سوئے گا نا تو اس کی جیب میں سے جو اس کا سونا ہے وہ میں نکال لوں گا. اب یہ کیا کرتا کہ یہ پہلے سو جاتا اس آدمی سے جس سے اس نے چوری کرنی تھی نا, جس کی پاکٹ سے اس نے سونا چرانا تھا, یہ اس سے پہلے سو جاتا. خیال یہ تھا کہ جب یہ سوئے گا تو
اس سے پہلے میں سو کے اٹھ چکا ہوں گا اور پھر میں اس کی جیب سے سونا نکال لوں گا۔ اب جب یہ چور سو کے اٹھ جاتا تو وہ جو دوسرا آدمی تھا وہ سویا ہوتا ہے جس کی جیب سے اس نے سونا چرانا تھا، تو یہ اس کی ساری جیبیں تلاش کرتا، کہیں بھی اس کو سونا نہیں ملتا، تھک ہار جاتا۔ روز تقریباً 30 دن اس کا یہی معمول رہا کہ وہ روزانہ یہی کرتا کہ اس کے سونے سے پہلے سو جاتا، لیکن وہ اس کی جیب اس کے سامنے ٹٹولتا، اس کو سونا نہیں ملتا۔ ایک دن بڑا تھک ہار کے نا اس کو کہتا ہے بھائی مجھے بتاؤ کہ جب تم سوتے ہو تو تمہاری جیب میں سونا ہوتا ہے اور جب تم اٹھتے ہو تو تب بھی تمہاری جیب میں سونا ہوتا ہے، لیکن جب ساری رات میں تمہاری جیب میں سے سونا ڈھونڈتا رہتا ہوں تو تم نہیں ہوتا، لیکن صبح اٹھ کے جب میں تم سے کہتا ہوں کہ بھائی سونا کدھر ہے دیکھو ہاں ذرا، تو تم اپنی جیب سے نکال کے تو مجھے سونا دکھا دیتے ہو۔ اب بصرہ بھی قریب آ گیا تھا، اس نے کہا کہ بھائی میں تو تمہیں صاف بات بتاؤں، میں تو چور ہوں اور میں مصر سے چلا تھا تمہیں لوٹنے، اور میں مصر کا رہنے والا ہوں، مجھے بصرہ نہیں جانا، میں تو صرف تمہیں لوٹنے کی نیت سے تمہارے پیچھے تھا۔ بھائی تم نا بڑے کوئی عجیب طرح کے ہو، تمہارے معاملات عجیب ہے۔ وہ بندہ بڑا سمجھدار تھا، ہنس پڑا۔ سیانے بندے نا اشتیاق میں نہیں آیا کرتے، سنجیدہ رہ کے نا معاملات کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگے تم بے وقوفی بڑے ہو، خود کو تم بڑے سیانے چور سمجھتے ہو، لیکن دیکھو کہ عقل ہے ہی نہیں تمہارے اندر، وہ تم سب سے بے وقوف آدمی۔ جب تم مجھ سے مصر سے پوچھ رہے ہو نا کہاں جانا ہے، تبھی میں سمجھ گیا تھا کہ تم کوئی چور ہو۔ جب تو سو جاتا تھا تو میں سونا نکال کے تیری پاکٹ میں ڈال دیتا تھا۔ تو نتیجتاً اگر آپ چور بھی ہیں نا، اگر آپ کو کسی کو بات بھی کرنی ہے نا، اگر آپ کو کسی کے کریئر پہ بات کرنی ہے، ولاگنگ پہ بات کرنی ہے، کسی بھی چیز پہ بات کرنی ہے، کسی کی گرداری پہ بات کرنی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے عقل ضروری ہے۔ چور کو بھی چوری کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے عقل، جیسے کہ مولا رومی فرماتے ہیں کہ چور چوری تو کر گیا لیکن عقل نہیں تھی اس کے اندر۔ لہٰذا پلیز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز مجھے کامنٹ باکس میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، آپ کو میری باتیں کیسی لگی۔ فی امان اللہ۔